الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والغماة المستضعفین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن إلى يوم الدين اللهم عجل لوليك الفرج العافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشريته والتابعين لك والمستشهدين بين يديك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، برادران اور میرے بچوں، جس زمانے میں آپ لوگ زندگی کر رہے ہو، یعنی ہم لوگ زندگی کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ یہ زمانہ بہت سارے چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگ غفلت کے عالم میں شاید زندگی کر رہے ہیں۔ دشمن کی کثرت، دوستوں کی کمی، جیسا کہ دعا میں بھی وارد ہے، اللہم انا نشکو الیک، خداوند ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں۔ کس چیز کی شکایت کرتے ہیں؟ بے فقد نبینا، کل میں نے پڑھا تھا اس کو، بے فقد نبینا، کہ ہمارے پاس نبی نہیں ہے، یہ نبوت کا زمانہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ بغیبت ولینا، ایک سلال نبی سے ایک فرد ہے، ایک شخص ہے جو ولی ہے ہمارا، تیری حجت ہے، لیکن وہ بھی غائب ہے۔ وکثرت عدونا، اور چوطرف دشمن بھرے، وقلت عددنا، اور ہماری تعداد بہت کم۔ آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، آپ کے ہاتھوں میں فون ہے، دنیا کے اخبارات آپ کے سامنے ہیں، تحلیلات سامنے، کس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں جو سب سے بڑا ایجنڈا دنیا کا ہے، ظالمین کا ہے، طاغوت کا ہے، وہ ہے اسلام ہراسی، یعنی سب اسلام کے خلاف مورچہ بنا چکے ہیں۔ آپ ہمیشہ ممبروں سے سنتے ہوئے چلے آئے کہ جنگ خندق، ایک خندق کھودی گئی تھی، ایک طرف سارے مسلمان تھے۔ سورہ احزاب اٹھا کر پڑھیں آپ لوگ، سورہ احزاب کتنا خوبصورت اللہ نے بیان کیا ہے، مسلمانوں کی تعداد اس کے اندر، کیفیت کیا تھی، خوف کتنا تھا مسلمانوں کے اندر، ان کے جگر حلق تک آ چکے تھے، اتنا خوف۔ اور برطرف مقابل خندق کے اس پار دشمن، کون ہے دشمن؟
یہود، نصارہ، کفار، مشرکین، یہ سارے کے سارے ملے. اور اندر دشمن کون ہے پیغمبر کے لشکر کے اندر؟ منافقین. منافقین ایک ایک چیز کی انفارمیشن دشمنوں کو دیا کرتے تھے، مشرکین کو دیا کرتے تھے. تو یہ جنگ خندق، چھوٹے بچوں سے، جوانوں سے پوچھا جائے جنگ خندق کے بارے میں، صرف ان کا ذہن جنگ خندق کے حد تک تحلیل کرے گا، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ آج بھی ایک خندق ہمارے سامنے ہے. یہ خندق اپ گریڈڈ ورژن میں آ کر، اپ گریڈڈ ورژن جیسا موبائل میں ہوتا ہے نا، یہ فین بند کر دیں، اگر ممکن ہو تو یہ بھی بند کر دیں آپ. ہاں اسی کی ہے نا، ٹھیک ہے اب برابر ہے. جیسا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، سافٹ ویئر کی خصوصیت یہ ہے کہ چند مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد اپ گریڈ ہوتا ہے سافٹ ویئر، اور اچھا ہو جاتا ہے، اور اچھا آگے بڑھ کر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دشمنیاں بھی اپ گریڈ ہوتی ہیں، خندق کے دور میں جو دشمن تھا، یہود و نصارہ و کفار و مشرکین، اس دور کے اسلحے اور اس دور کے دماغ کے مطابق آئے تھے مسلمانوں کے سامنے. لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج اپ گریڈڈ ورژن ہے دشمن کا. یہود پچھلے صدیوں سے زیادہ اس وقت مسلمانوں کے بغض لے کر اپنے دل میں آئے. یہود، کفار بھی، مشرکین بھی. آپ جس ملک میں رہ رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. دا کشمیر فائل ایک فلم بنی ہے، صرف ایک فلم ہے. یہ کتنے گھنٹے کی فلم ہے؟ 2 گھنٹہ 50 منٹ کی فلم ہے نا. یہ 2 گھنٹہ کاسٹنگ وغیرہ نکال دیا جائے تو 2 گھنٹہ 50 منٹ. اس 2 گھنٹے 50 منٹ فلم کی عالم یہ ہے، انسان جب تھیٹر کے اندر جاتا ہے تو معمولی ہندوستانی رہتا ہے، ہندو ہو، کرسچن ہو یا کوئی بھی، معمولی ہوتا ہے. لیکن جب وہ تھیٹر سے باہر آتا ہے، ایکسٹریم بن جاتا ہے دشمنی میں. آتے ہی باہر دیکھیں کتنے ایسے کلپس آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. گالی دینا، نفرت کرنا، موقع ملا تو قتل بھی کر دیں گے. کس طریقے سے انہوں نے ذہن پر کنٹرول کیا. دشمن کا ایک آلہ کار آج ورچوئل میڈیا ہے. ورچوئل میڈیا، پردہ، اسکرین جس پہ تھیٹر میں لگائے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن، یہ دشمن کے ہاتھ میں. آج میڈیا 99% دشمن کے ہاتھ. آپ نے سنا ہوگا معاویہ ابن ابی سفیان کے دور کا حال. معاویہ کے ہاتھ میں 70,000 ممبر تھے، ہے نا؟ سنا ہوگا آپ نے یہ بات. کتنے ممبر تھے؟ 70,000. امیر المومنین کے پاس کتنا تھا؟ 1. یہ 70,000 کیا ہے؟ فگر ہے یہ 70,000، 70,000 70,000 فگر ہے. نہیں، آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا، فرضاً اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا 70 گنا ثواب ملے گا. آپ عمرہ کریں گے تو 70 گنا معاف ہوں گے. اگر آپ ماں باپ کے ساتھ محبت کرو گے 70 جزا یہ ملیں گی. 70 بہت استعمال ہوا ہے ہمارے پاس، 70 کا لفظ. یہ 70 فگر نہیں ہے، فگر نہیں ہے. 70 مین 70,000. ایگزیکٹ فگر کیسے آ گیا مورخین کے ہاتھ میں؟ 70,000 ممبر معاویہ کے ہاتھ میں تھے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا کم ہو. 70 اکثریت کو بتایا جاتا ہے. جیسا آج کے دور میں ہم لوگ کہتے ہیں 99% ہے نا، 99% کو اسے کہتے ہیں 70,000 70 یا یوں کہیں اکثریت کو. امیر المومنین کے پاس 1% تھا میڈیا. دشمن کے پاس، معاویہ کے پاس زیادہ تھا.
CNN تھا، فاکس تھا، BBC تھی، آج تک تھا، زی نیوز تھا، اور نہ جانے کیا کیا جہنم اخبارات ہیں آج، گودی میڈیا جسے کہا جاتا ہے، سارے کا سارا کنٹرول معاویہ کے ہاتھ میں تھا۔ درست ہے، یہ مختلف شہروں میں تھے، مدینے میں الگ تھا، مکے میں الگ تھا، کوفے و بصرے میں الگ تھا، فلاں جگہ الگ تھا، فلاں جگہ الگ تھا، الگ الگ تھا۔ جیسا آج کے دنیا کے اندر امریکہ میں CNN ہے، فاکس ہے، اور نہ جانے اسکائی نیوز ہے، یہ ہے فلاں ہے، اور برٹش میں BBC ہے اور دیگر نیوز ہیں۔ ہندوستان کے اندر جیسے نیوزز آپ دیکھ رہے ہو کتنے گودی میڈیا، یہ الگ الگ ہیں، لیکن ہدف سب کا ایک ہے۔ ہدف کیا ہے؟ اسلام کے خلاف، اور زیادہ طاقت لگائیں گے لوگ، زیادہ طاقت، کیونکہ اس کے اندر بہت قوت ہے میڈیا کے اندر۔ اب 2011 کے اندر جو انقلابات آئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا مصر کے اندر، ٹونس کے اندر، انقلابات کی ایک حیثیت ہوتی ہے، شکل ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ریولیوشن آتا ہے تو اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، انقلاب کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ جیسا ہندوستان کا انقلاب آیا تھا، مہاتما گاندھی جی لیڈر تھے ہمارے، ان کی رہبریت میں انقلاب آیا۔ ساؤتھ افریقہ کا انقلاب کس کی رہبریت میں آیا؟ نیلسن منڈیلا۔ ایران کا انقلاب کس کی رہبریت میں ہے؟ انقلاب اسلامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ اسی طریقے سے ہر جگہ پر، لیکن ایک نیا آزمائش دیکھی گئی دنیا کے اندر۔ مصر کا انقلاب بغیر لیڈر کے آیا، ٹونس کا انقلاب بغیر لیڈر کے آیا۔ ان انقلابات کے لیڈر کون تھے؟ میڈیا، یعنی میڈیا کنٹرول روم میں بیٹھ کر لوگوں کو نچا رہی تھی۔ اس کے اندر بہت قوت ہے، طاقت بہت ہے میڈیا کے اندر، بہت طاقت ہے۔ میڈیا کسی کو بھی نچا سکتی ہے، میڈیا کسی کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ میڈیا با ایمان شخص کو بے ایمان بھی بنا سکتی ہے، مظلوم کی محبت نکال کر ظالم کی محبت ڈال سکتی ہے، مظلوم کی نفرت پیدا کر سکتی ہے، جس طریقے سے آج کشمیر فائلز نے کیا ہے۔ کشمیر فائلز پورا ایک طرفہ ہے، لیکن ایک ہفتے کے اندر سارے فلموں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ برعکس دلوں کے اندر اتنی زیادہ شدید نفرتیں بھی ڈال دی۔ خدا نہ خواستہ اگر حکمت سے کام نہ لیا جائے، لشکر تو دور کی بات، خود عوام ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دے گی، کیونکہ دشمن چاہتا ہی ہو۔ حکمت کی ضرورت ہے آج میڈیا ہر ایک کے جیب میں، آپ کے بھی جیب میں، میرے بھی جیب میں، لیکن دو چیز ہے، یا تو کنٹرول کرنا ہے، آپ کنٹرول، کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہو میڈیا کا۔ اگر نہیں کرو گے تو میڈیا آپ کو کنٹرول کرے گی، اگر نہیں کرو گے۔ اگر آپ اسلام کے نزدیک نہیں رہو گے تو شیطان کا کیمپ نزدیک کرے گا۔ تیسرا کیمپ نہیں ہے، یا حسینی کیمپ ہے، یا یزیدی کیمپ ہے، یا علوی کیمپ ہے، یا اموی کیمپ ہے۔ تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں نیوٹرل ہوں، نہ اس طرف ہوں نہ اس طرف ہوں، نہیں ہے۔ آپ کو ایک جگہ آپ کا سٹینڈ لینا ہے آج۔ یا تو آپ ایران کے حامی رہو گے یا اینٹی ایران کے کیمپ میں رہو گے۔ اگر آپ اینٹی ایران کے کیمپ میں جاؤ گے، یقیناً آپ کو اور آپ کے بچوں کو تربیت امام زمانہ سے دشمنی کرنے کی تربیت سکھائی جائے گی۔ یہ دنیا کو غافل نہیں سمجھیں۔ آج امام کے بارے میں ہم سے زیادہ ہمارا دشمن جانتا ہے۔ امام کے بارے میں، امام کے ظہور کے آثار ہم سے زیادہ ہمارا دشمن جانتا ہے۔ امام کا ظہور، امام کی عدالت، امام کا کردار، امام کا تقوی، امام کی امامت، امام کی ولایت، امام کی عصمت، ہر چیز دشمن جانتا ہے۔ اس کی کتابوں میں زیادہ ہے۔ ہم سے زیادہ اسرائیل کے اندر امام زمانہ کی تحقیق ہو چکی ہے، ہم سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو امام سے دور کرے لوگوں کو؟ سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ امام سے دور کیا جائے۔
سب سے بڑا ہدف دشمن کا آ جائے، وہی ہدف جو معاویہ ابن ابی سفیان کا تھا، کہ معاویہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے ارتباطات کو یعنی کمیونیکیشن کو امام وقت یعنی امام علی سے ختم کر دیا جائے۔ کس کے ذریعے سے؟ لالچ کے ذریعے سے، پیسے کے درہم و دینار کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، سازشوں کے ذریعے سے دشمن کی کوشش رہی ہے پرانی۔ دشمنی ایک ہی ہے، لیکن جیسا میں نے کہا تھا دشمنی ورژن اپ گریڈ ہوگا، اس میں دشمنی ایک ہی ہے۔ کوشش یہی تھی امام علی سے دور کر دیا جائے۔ اب جب تک امام علی کے دور کے حالات نہیں سمجھیں گے، امام حسن کے حالات نہیں سمجھیں گے، آپ کو امام زمانہ سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کو امام زمانہ ظہور کے بعد کیسی حکومت کریں گے وہ جاننا ہے، غیبت میں کیسا سٹینڈ لینا ہے، غیبت میں امام کے، آپ کو حضرت موسیٰ کے حالات سٹڈی کرنے پڑیں گے، اور ساری کی ساری چیزیں ایک دو ممبر سے بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے سیریز چاہیے پورے ایک ایک چیز پہ ڈسکس کرنے کے لیے۔ دشمن کا کام ہے ارتباطات یعنی امام سے جو رابطہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ونس اگر یہ رابطہ ختم ہو گیا سینٹر سے، کریش پکا ہے۔ پلین جو اڑتا ہے، آج ایک چائنا میں ایک پلین کریش ہو گیا ہے۔ جو بھی پلین کریش ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کا مرکز سے رابطہ ختم ہو جائے، کریش اسی کو کہتے ہیں سقوط۔ آپ اگر کتابوں میں دیکھیں گے، دعاؤں کی کتابوں میں یہ لفظ آیا ہے، بہت حدیثوں میں بھی آیا ہے، سقوط یعنی گر جانا، ختم ہو جانا، ڈسٹروائے ہو جانا، نابود ہو جانا۔ یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ کا کمیونیکیشن امام سے دور ہو جائے۔ کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجلس میں آ جاؤ تو کمیونیکیٹڈ ہو جاؤ۔ صرف ایک مجلس میں آنے سے امام سے رشتہ مضبوط نہیں ہو جاتا، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، توسل کرنا پڑتا ہے، امام کو پکارنا پڑتا ہے، محبت، رات کے اندھیرے میں عشق، رونا گریہ کرنا، یا ابن الحسن پکارنا، دعا کرنا، راز و نیاز کرنا۔ آپ جوان ہیں، یہاں پر بہت سارے جوان ہیں، تمہارا کام ہے کہ 24 گھنٹے میں سے کم ایک 15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر دعا نہیں پڑھو، کتاب ہاتھ میں نہیں رکھو، امام سے بات کرو۔ کیسے؟ وضو کر لو، مصلی بچھا لو، بیٹھ جاؤ آرام سے، سلام ہو آپ پر اے بقیت اللہ، اے میرے زمانے کے امام آپ پر سلام ہو، اے امام معصوم آپ پر سلام، اے خدا کی حجت آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد بات کرو امام سے، فرزند زہرا میں فلاں ہوں، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، میں شیطان کا شکار ہو چکا ہوں، گناہ نے مجھے دبوچ دیا ہے، گناہوں نے مجھے زنجیر کر دیا، غلام ہو چکا ہوں، آپ مجھے آزاد کریں۔ بات کرو ایک 15 منٹ، پھر اس کے بعد دوسرے دن بات کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ واجبات چھوڑ دو، دعائیں چھوڑ دو، وہ اپنی جگہ رکھو، لیکن ایک 15 منٹ جسے کہا جاتا ہے کہ رشتہ جوڑا جائے امام سے۔ اگر تم جا رہے ہو بائک کے اوپر، بائک سے گر گئے اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، آپ کا گاڑی بازو سے گزر گئی، تو یقین جانو کہ امام نے دعا کی آپ کے لیے۔ ایک شخص تھا باقاعدہ، اس نے حاجت طلب کر رہا تھا امام سے، 1 دن 2 دن 3 دن، آخر میں دیکھا کہ حاجت پوری نہیں ہوئی، شکوہ کر دیا امام سے، تو فرزند ذرا میں آپ ہی کے پاس آتا ہوں، ہمیشہ آپ سے دعا کرتا ہوں، یہ میری حاجت پوری نہیں ہوئی ابھی تک، آخر کیا کر رہے ہیں آپ، کیا میرے دیکھ رہے ہو؟ خواب میں امام ہے، اس کو آ کے کہنے لگے فلاں وقت جب تو پہاڑ سے گرا تھا تو کس نے بچایا تھا؟ فلاں وقت جو تیرا نقصان ہونے والا تھا کس نے روکا تھا؟ ایک فہرست امام نے گنائی یہاں پر۔
حتیٰ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے اور بچہ بازو میں رہتا ہے، سو جاتی ہے ماں، غفلت کی نیند میں سو جاتی ہے، یہ بچے کو ہو سکتا ہے کہ حشرات الارض اسے یعنی نقصان پہنچا سکیں، بچے کے اندر ڈیفینڈ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ امام دعا کرتا ہے وہاں پر اس کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے امام۔ ابن مہزیار، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ معمولاً تقریباً علماء نے پڑھا ہے، اس کو علماء کی زبان پر ہے یہ۔ ابن مہزیار جو امام کے بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، امام سے ملنا چاہتے تھے، ایک تڑپ تھی ان کے اندر امام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حج کے موسم میں جب ایسے ارکان حج پورے ہوئے اور مسجد الحرام سے نکلنے والے تھے، باہر حج ختم ہو گیا، یعنی ارکان ختم ہو گئے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا ابن مہزیار میرے ساتھ چلو۔ ابن مہزیار خاموش، نہیں پہچانتے تھے لیکن چلے۔ 2 قدم آگے بڑھے، دیکھا کسی بیابان میں، ایک نورانی بیابان ہے، نورانی بیابان، اور آگے بڑھے دیکھا کہ ایک ٹینٹ، خیمہ گاہ، بہت خوبصورت خیمہ گاہ۔ ابن مہزیار سمجھ گئے یہ ہو نہ ہو میرے امام کا خیمہ ہے۔ وہ شخص جو آیا تھا قاصد یا جو بھی امام کی طرف سے گائیڈ کرنے کے لیے آیا تھا، لے جانے کے لیے، یہ اندر گیا، ابن مہزیار باہر تھے، واپس وہ شخص باہر آیا، پردہ ہٹا، ابن مہزیار اندر داخل ہو جائیے، ادخلوها بسلام آمنین۔ داخل ہو گئے، دیکھا سامنے جمال مبارک کے بقیت اللہ الاعظم تشریف فرمائے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد جب وہاں پر پہنچے، کیا ہوا؟ امام نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے تھے تم اتنے سالوں سے؟ ابن مہزیار کہتے ہیں کہ الامام المحجوب عن العالم، میں اس امام کو ڈھونڈ رہا تھا جو عالم سے یعنی دنیا سے پوشیدہ ہے، حجاب میں۔ جیسے یہ جملہ کہا، جو ان کو گائیڈ کیا تھا، جو نائب تھا امام کا، اس نے کہا ابن مہزیار زبان سنبھال کے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ امام المحجوب، امام حجاب میں نہیں ہے، تم حجاب میں ہو۔ اتنا دنیا سے تمہارا کمیونیکیشن گہرا ہو چکا کہ تم امام کو بھول گئے۔ امام کو ہم کب یاد رکھتے ہیں؟ جب مشکل آتی ہے، جب گھر کے اوپر ڈاکہ پڑنے لگتا ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ 100 کو ملاتے ہیں، یعنی امام 100 ہے ہمارے مشکل کے لیے۔ چیز خریدنی ہے، دنیا چاہیے ہمیں، فلاں چیز لینی ہے، فلاں چیز لینی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم نے امام کو انکیش کیا، کس میں؟ کریڈٹ کارڈ میں، یعنی امام از ایکولس ٹو کریڈٹ کارڈ، امام از ایکولس ٹو ڈیبٹ کارڈ، یعنی حاجتوں کے لیے رکھا ہم نے۔ جس طریقے سے ہم اپنے پرس میں، بٹوے میں، پرس ویلٹ کہتے ہیں نا، ویلٹ میں کارڈوں کو جماتے ہیں، سٹی بینک کارڈ، HDFC بینک کارڈ، ICICI بینک کارڈ، فلاں بینک کارڈ، یس بینک، نو بینک، فور بینک، یہ جو بھی بینک ہے، اس طریقے سے ہم امام کو کارڈ بنا کر رکھتے ہیں زندگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں حاجت چاہیے ہم ڈیلنگ کریں گے امام کے ساتھ، میں آپ کے لیے نظر کروں گا، آپ مجھے حاجت دیں، میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا، آپ مجھے میرا بزنس پاس کروائیں، میں فلاں، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ ادب بھی نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ رشتہ جوڑیں امام کے ساتھ، ایک خالصانہ رشتہ جوڑیں، سلمان فارسی جیسا رشتہ جوڑیں، ابو ذر جیسا رشتہ جوڑیں، جون جیسا رشتہ جوڑیں، حبیب ابن مظاہر جیسا رشتہ جوڑیں۔ ایسا رشتہ نہ جوڑیں کہ اپنے ہر دن لانے کے لیے امام کو بلایا، جیسے مصیبت آئی تو دروازہ بند کر دیا، کوفے والوں کی طرح۔ امام کو ایسے رشتے نہیں چاہیے، اسی لیے امام مظلوم ہے۔ کیوں مظلوم ہے؟ ظلم ظالم کا ایک طرف، چاہنے والوں کی نادانی نے زیادہ مظلوم کر دیا امام کو۔ امام کتنا طاقتور ہوتا ہے، امام بہت طاقتور ہوتا ہے، امام کتنا طاقتور ہوتا ہے، امام بہت طاقتور ہوتا ہے، امام کتنا طاقتور ہوتا ہے، امام بہت 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 طاقتور ہو
جنگ صفین میں زیادہ وقت نہیں تھا کہ معاویہ کا سر کچل دیا جائے. کس کی وجہ سے جیتتی ہوئی جنگ ہاری گئی؟ کس کی وجہ سے؟ نادان لوگوں کی وجہ سے، احمق لوگوں کی وجہ سے. امام احمقوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. امام کو یوز نہیں کرنا چاہیے، رابطہ. کیونکہ جو درجہ امام شیعوں کو دیتے ہیں وہ بڑا درجہ ہے. چھٹویں امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شیعتنا منا. نام فرماتے ہیں بات، کیا کہتے ہیں؟ شیعتنا منا. شیعہ ہم سے ہیں، ہم سے. شیعتنا منا. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی اصحاب کو ائمہ نے ڈگری دی ہے، منا اہل البیت. سلمان و منا اہل البیت. ابو ذر کو منا کہا، اور دیگر افراد جو اماموں کے نزدیک تھے مزاج کے، ان کو منا کہا اماموں نے. یہ ہم سے، یہ ہم سے، یہ ہم سے. اور بہت سارے لوگ جو منا ہونے والے تھے وہ ہٹ گئے ٹریک سے. زبیر بن عوام، امام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس بات کو، ما زال زبیر منا اہل البیت. ہم فرماتے ہیں نزدیک تھا کہ ہم زبیر کو ہم اہل بیت سے قرار دیتے، یہاں تک کہ اس کا بیٹا اور اس کے اموال نے اسے ہم سے دور کر دیا. یعنی امام سے دور کرنے کے دو عظیم ریزن، اولاد اور اموال. اولاد اس لیے کہ جب انسان مسئلہ آتا ہے اولاد کی بات سنتا ہے، ولو اولاد خرابی کیوں نہ، امام کی بات نہیں سنتا انسان. قبر کی ایک مشکل یہ بھی ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، ہے نا؟ سوال، کون ہے تمہارا رب؟ کون ہے تمہارا نبی؟ تمہاری کتاب کیا ہے؟ تمہارا امام کون؟ یہ تو سوال ہوں گے. روایت میں ہے کہ امام علی آ کر مدد کریں گے، لیکن جب امام کا سوال ہوگا تو امام خاموش بیٹھ جائیں گے. امام کا جب سوال ہوگا، سنا ہے نا آپ نے یہ بات، امام کا سوال ہوگا امام خاموش بیٹھ جائیں گے. ہم کو خود جواب دینا ہے کون ہے ہمارا امام. زبانیں لڑکھڑائیں گی. رٹنا آسان ہے، ہر رٹنے والی چیز دم مرگ کام دے وہ ضروری نہیں ہے. ایک کوئی عارف شخصیت تھی، انہوں نے طوطا پال رکھا تھا، طوطا پیرٹ پال رکھا تھا. طوطا رٹتا ہے باتوں کو، طوطے کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے. انہوں نے طوطے کو ایک چیز رٹا دیا تھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور جب بھی آ کر بیٹھتے تھے طوطا دیکھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا تھا. لا الہ الا اللہ اتنا زیادہ کہتا تھا. ایک مرتبہ طوطا مرنے والا تھا، یہ درد دے رہے تھے اپنے شاگردوں کو. طوطا بیمار ہو گیا اور موت کے دم پہ آ گیا. یہ اٹھے، شاگرد اسے اس طوطے کے پاس گئے، طوطے کو پنجرے سے نکالا. طوطا مر رہا ہے اور کہنے لگے طوطا کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول، لا الہ الا اللہ بول. لیکن طوطا نہیں بولا، مر گیا. پھر اس طوطے کو رکھ کر یہ درس میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے زندگی بھر اس طوطے کو میں نے لا الہ الا اللہ بولا تھا لیکن مرتے وقت نہیں بولا. یہ شاگردوں سے کہنے لگے اس طوطے جیسا لا الہ الا اللہ مت کہو، لا الہ الا اللہ کو اپنے اندر اتار کہ موت کے وقت کام آئے. مرنے کے بعد سوال ہوا، منکر نے آ کر مجھ سے سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ امام علی نے مدد کی، کہہ دیا ربی اللہ. اور بات اسٹیجز ہیں اس کے، وہ یہاں پہ مقام نہیں ہے بیان کرنے کا، اسٹیجز ہیں. ربی اللہ. من نبیک، میں نے اپنے پیغمبر کا نام لیا. تیری کتاب کون ہے؟ میں نے لیا. جیسے ہی امام کا سوال ہوا من امامک، میری زبان چپ ہو گئی. اب مجھے اپنا امام کہنا ہے. دیکھو کس چیز کی طرف میں نے پریکٹس کیا دنیا میں. امام نے کہا کہ غیبت نہ کر، کسی کی غیبت نہ کر. نفس نے کہا کہ کر لے ایک بار، کیا بھی نہیں ہوتا. امام نے کہا چوری نہ کر، نفس نے کہا کر لے، نہیں ملے گا، خالی پڑا ہوا ہے. امام نے کہا کہ فلاں گناہ نہ کر، فلاں گناہ نہ کر.
نفس نے کہا کہ یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، یہ گناہ کر، اللہ معاف کرے گا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں، ہر چیز کر لیا. یعنی میں نے امام کی نہیں سنا، کس کی سنا؟ نفس کی سنا. آٹومیٹک مجھے قبر میں کیا نکلے گا؟ نفسی امامی. علی امامی نہیں نکلے گا میری زبان سے، اس لیے کہ میں نے نفس کی سنی تھی، علی کی تھوڑی سنی تھی. علی تو میرا وال پورٹریٹ تھا، گھر کو بتانے کے لیے کہ میرا گھر مسلمان گھر ہے، میرا گھر شیعہ گھر ہے. علی اللہ کا تختی تھی، امام حسین کی تختی تھی، خانہ کعبہ کی تختی تھی، امام زمانہ کا نام لکھا ہوا تھا خوبصورت، یہ بتانے کے لیے کہ میرا گھر شیعہ گھر ہے، لیکن میں خود اس گھر میں شیعہ نہیں. کیوں؟ میں نے پریکٹس نہیں کیا. وہ جو کریں آپ لوگ، ارتباط نہیں چھوڑا، کمیونیکیشن برابر نہیں رکھا. میں ہوتا ہے یہ، آپ مجھے بات کر رہے ہو، میں کہیں ایسی جگہ پر ہوں، ٹیلی فون، وہاں سگنل نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو لیکن آپ کی بات مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. یعنی میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میرے فون کے اندر کہ میں آپ کی بات سن سکوں. میرے فون کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور میں کچھ کہوں تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. کمیونیکیشن ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ون سائیڈڈ کمیونیکیشن. امام ہم سے بات کرتے رہتا ہے، لیکن دنیا نے ہمیں اتنا محو کر دیا کہ ہمارا سگنل زیرو پہ کر دیا، امام کی بات ہمارے کانوں پر نہیں آتی. کمیونیکیشن ٹوٹ گیا، امام چلے جائے گا وہاں سے، ختم ہو گیا. نام کا شیعہ ہوں، زیارت کر لوں گا، حج چلے جاؤں گا، نماز پڑھ لوں گا، روزہ رکھ لوں گا، لیکن رشتہ میرا صحیح نہیں رہے گا. نماز کے بعد جھوٹ بولوں گا، گناہ کی سوچوں گا، رشتہ صحیح نہیں رہے گا. امام فرماتے ہیں شیعتنا منا، یعنی دو چیزیں امام سے دور کر سکتی ہیں. ایک اولاد خدا نخواستہ اولاد اگر گناہ کر دیں، مرڈر کر کے اولاد زنا کر کے آئے، کون باپ ہے، کس میں ہمت ہے، کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پھانسی کی سزا دے؟ نہیں دے گا. حکم قرآن کو پیچھے کر دے گا، لیکن اولاد کو بچائے گا. اموال، ایک طرف دولت مل رہی ہے، ایک جھوٹی گواہی پہ دولت مل رہی ہے، ایک سمگلنگ کے مال پر دولت مل رہی ہے. دوسری طرف امام کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے پاس اگر رہنا تو یہ نہیں. اموال کی طرف چلے جاتا ہے انسان، غلط پیسہ کما لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ایک انگوٹھی اگر 100 روپے کی ہے تو کہتا ہے کہ 150 روپے کی ہے، جھوٹ بول رہے. سورہ منافقون میں دیکھیں آپ، خدا نے یہ انڈیکیشن دے دیا ہے سب. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والوں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کے یاد سے دور کر دیں. اگر ایسا ہو گیا تم بڑے گھاٹے میں رہو، سخت ترین گھاٹا. ذالک هو خسران مبین، یہ سخت ترین کھلا ہوا گھاٹا ہوگا یہ انسان کا، یہ جس وقت اموال کو اپریشیٹ کرے، اموال کو اہمیت دے اور امام کو چھوڑ دیں. قاضی شرعی نے کیوں فتویٰ دیا امام حسین کو قتل کا؟ اموال. زبیر بن عوام کیوں زبیر بن عوام بنا؟ اولاد. تھوڑی سی مسٹیک امام سے دور. کیوں امام فرماتے ہیں، اسی لیے امام فرمایا ہمارے شیعہ ہم سے، شیعہ سے مراد امام کے نقش قدم پر چلنے والے. شیعہ ڈیفرنٹ ہے، محبت ڈیفرنٹ ہے. محبت یعنی خوب یعنی پیار کرنا، اہل البیت سے محبت کرنا. یہ محبت کرسچن بھی کرتا ہے، یہ محبت ہندو بھی کرتا ہے، یہ محبت دیگر مذاہب والے بھی کرتے ہیں اہل البیت سے. لیکن شیعوں میں مودت اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے. محبت نان مسلمز کے لیے اچھی دکھتی ہے، مودت شیعوں کے لیے اچھی دکھتی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے. توجہ کریں. خلقہم من فاضلتینتنا، امام کہتے ہیں ان کی خلقت یعنی شیعوں کی خلقت ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہوئی ہے. شیعہ اس کو کہتے ہیں.
بچی ہوئی مٹی. یعنی ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اہل بیت کے فرش پر، یعنی ہمارے اندر اہل البیت کا اثر ہے. گناہ ہوں گے ہمارے اندر، لیکن آثار محبت ہمارے اندر ہونے چاہیے. یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، کہ وہ ہمارے خوشی میں خوش اور غم میں غم. آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ کمیونیکیشن کے لیے سب ہوئے گی، تاکہ تمہارا کتنا کمیونیکیشن، کتنا اطاعت کر سکتے ہو امام کی. آج مشکلات کا دور ہے، آپ دیکھیں کتنے فلمز بن رہی ہیں، کارٹونز بنائے جا رہے ہیں. اسلاموفوبیا ہر جگہ پر لہر دوڑ رہی ہے، لہر دوڑ رہی ہے. کئی ایسے فلمز ہیں جو اسلام کے خلاف، تقریباً فلموں کے اندر دنیا کے اسلام کے خلاف. مسلمانوں کو وحشی بنا کر پیش کرنا، مسلمانوں کو گرا ہوا بنا کر پیش کرنا. ایسے دور میں کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ اسی لیے تو دعا میں کثرت عدونا، ہمارے دشمن زیادہ ہیں اور ہم لوگ آرام سے وقت بتاتے ہیں، راتوں میں گلیوں میں ٹہلتے ہیں. ساری دنیا سو جاتی ہے، صبح میں اٹھ جاتی ہے. موسٹلی جگہوں پر یہی حال ہے. دیکھیں آپ اٹھا کر مسلمانوں کی حالت کیا ہے. راتوں میں گلیوں میں ٹہلتے ہیں، پان پراگ کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کرتے ہیں. ہاں ٹھی گھر والوں کو اذیت، پڑوسیوں کو اذیت، اور صبح ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں صبح ہے ہی نہیں، ظہر ہے. عدول کر جاتے ہیں، فجر سے یہ سیدھا ظہر پر عدول کر جاتے ہیں. یعنی سارے رشتے ہم منقطع کر دیں، سارے رشتوں کو چھوڑ دیں. امام فرماتے، امام علی فرماتے ہیں انکم مسئولون، تم سے پوچھا جائے گا. رشتہ ہے ہر ایک سے ہمارا، تم سے پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حتی عن البغار والبہائم، کن کن کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ ہم مولویوں نے تو صرف یہ بتا دیا ہے کہ بھائی ڈرو مت، باہر جو چاہے کرو، قبر میں علی علی، وہاں کوئی سوال نہیں ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور امام معصوم فرماتے ہیں کہ انکم مسئولون، تم سے سوال کیا جائے گا. حتی عن البغار والبہائم، کس کے بغار کہتے ہیں؟ نیچر کو. نیچر درخت، موسم، پہاڑ، پانی، اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ پانی اچھا تھا، تو نے پولیوٹ کیوں کیا؟ ہوا کو خراب کیوں کیا تم نے؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا قرآن میں تجھ سے کہ ان لا تطغوا فی المیزان، کہ تم اللہ کے نظام میں خلل پیدا نہ کرو؟ تم نے درختوں کو کیوں کاٹا؟ تم نے جانور کو کیوں بھوکا رکھا؟ لیکن نیچر، ان البغار والبہائم، بہائم کہتے ہیں جانور کو. امام علی صبح 19 جب ضربت لگنے والی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی بیٹی کے حیات میں آتے ہیں، لان میں، اور مرغابیاں چیخنے لگ جاتی ہیں. امام کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں، ابا کو پکڑ لیتی ہیں. امام اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی کیا تم ان کا خیال رکھ سکو گی؟ آن ٹائم دانہ دے سکو گی؟ اگر نہیں دے سکتی تو اس کو اینیمل سینٹر میں تبدیل کر دو، بھیج دو. اگر تم جانور کو نہیں پال سکتے، وقت پر اسے دانہ نہیں دے سکتے، اس کو بھیج دو دوسری جگہ جہاں پر نگہداری کی جاتی ہے ان کی. یعنی جانور اگر اہمیت نہ ہوتی، امام اپنا دامن چھڑا کے چلے جاتے. امام فرماتے ہیں یہاں پر دودھ پیش کیا گیا تھا امام کے سامنے. امام نے فرمایا کہ کیا جس جانور سے اس دودھ کو نکالا گیا اس کے بچے کے لیے چھوڑا نہیں چھوڑا تم نے؟ امام کتنی اہمیت بتائی یہاں پر. اور ہم کہتے ہیں کہ کسی بار میں سوال نہیں ہوگا. پان کھائیں گے، پان کا سارا پانی دوسروں کی دیوار پر تھوکیں گے، پانی خراب کریں گے، راستہ خراب کریں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ نہیں ہم علی والے، ہم بخش دیا جائیں. ہرگز نہیں. امام علی فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہوں گے جن تک آخرت کے 300 سال بعد ہماری شفاعت پہنچیں گی. آخرت کے 300 سال
یعنی آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال۔ امام فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے لوگ ہوں گے جسے آخرت کے 300 سال بعد ہمیشہ شفاعت کی اجازت ملے گی۔ امام جائیں گے، جا کر اسے شفاعت کر لے کر آئیں گے۔ 300 سال تک بیچارہ پڑے رہے گا، سڑے رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں دشمنوں کا گرفتار تھا اور آخرت میں عذاب کا گرفتار ہے۔ عذاب و یغزی اسی کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے سراؤنڈنگز کو اچھے رکھنا ہے ہمیں۔ ٹائم، عمر تلفی سے بچنا ہے۔ یہ ارتباطات امام سے جب ہی جڑیں گے، ورنہ نہیں۔ وہ شخص جو دن میں سوتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، جو ملے وہ کھا جاتا ہے، جو ملے وہ پی جاتا ہے، جیسا چاہے کر لیتا ہے، یہ شخص کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ میں امام کا آدمی ہوں۔ امام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ جو چلنے کی کوشش کریں راستے پر۔ یہ نہیں کہتا کہ 100% سلمان فارسی بن جاؤ، نہیں بن سکتے ہم لوگ۔ کم از کم ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہمارا کام۔ خدا کہتا ہے نا، تم ایک قدم آؤ میرے پاس، ایک قدم اٹھاؤ میں 10 قدم آؤں گا تمہارے پاس۔ تم رینگتے ہوئے بچے کی طرح ماں پہنچو، آگے بڑھو، رینگتے ہوئے آگے بڑھو۔ خدا کہتا ہے میں اس ماں سے بھی تیز آگے بڑھ کر تمہیں تھام لوں گا۔ یعنی امام تو دعا کرتے رہتا ہے، کبھی ہم لوگ نہیں کرتے۔ نیچر کبھی ہمیں مار دیتا ہے، دعا اثر نہیں کرتی وہاں پر۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً معاف کرتا ہے۔ لیکن زہر کھائے گا انسان، پوائزن اگر پیے گا، پوائزن کھائے گا، اور پوائزن کھانے کے بعد اگر ہم کہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یقیناً اللہ معاف کر دے گا، مہربان ہے۔ لیکن جو پوائزن اندر جا کر آگ لگا کر اندر خون کو برباد کر کر تمہیں جو موت کی گھاٹ اٹھا رہا، وہ معافی نہیں ہوگی۔ موت تو ملے گی، معافی مانگنے سے کیا سارا پوائزن باہر آ جائے گا؟ نہیں، مرے گا انسان۔ معافیاں ہوں گی اپنی جگہ، لیکن نیچر ختم کر دے گا۔ اسی لیے رشتہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز میں بہت آگے، نماز جمعہ میں آگے ہوتے ہیں، مسجدوں میں آگے ہوتے ہیں، مجلسوں میں آگے ہوتے ہیں، اسلامک ایکٹیویٹیز میں آگے ہوتے ہیں، سوشل ورکر ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر وہ شمر ہوتے ہیں۔ چھٹویں امام فرماتے ہیں رابطہ ان کا صحیح نہیں ہے گھر کے اندر۔ جانوروں کے ساتھ رابطہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی بلی آڑ میں آ گئی، ایک فٹ بال مارا بلی کو، وہ بلی بیچاری جا کر اڑ کر جا کر گرنے لگی۔ غضب الہی کو اس نے نزدیک کیا، غضب الہی کو۔ اگر ایک چونٹی بھی اوپر چڑھ رہی ہے تمہارے اندر اتنی مہربانیت ہونی چاہیے کہ چونٹی تمہیں اثر نہیں کر رہی ہے، صرف چڑھ رہی ہے، تم پھونک کر ہٹا دو، مارو مت۔ اتنا رشتہ تم مضبوط رکھو نیچر کے ساتھ۔ بلی کو مارتا ہے فٹ بال کی طرح راستہ، کیونکہ مشہور ہو گیا نا آج کل، بلی راستہ کاٹ دے تو صبح کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ بلی راستہ کاٹی، بلی کو فٹ بال مار دی، یہ کہاں سے مہربان ہوگا؟ حتیٰ نجس العین کتا جو نجس العین ہے، کتا گھر میں پالنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر قوانین دیکھا جائے کتے کے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں کتے کے قوانین۔ کہاں پر پالنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ آپ کتے کو دھتکار نہیں سکتے۔ آپ پیغمبر اکرم فتح مکہ کے لیے لشکر لے کر جا رہے تھے، مکہ فتح کرنے کے لیے، جو ہائی وے تھا جہاں سے لشکر جا رہا تھا، راستے میں ایک کتیا پڑی ہوئی تھی اور اس کے جتنے بچے دودھ پی رہے تھے۔ کتیا کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے، ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ پیغمبر چند میٹر دور ہی لشکر کو روک دیتے، روک کر کہتے ہیں کہ آدھا لشکر وہاں سے جاؤ، آدھا لشکر وہاں سے جاؤ، بیچ میں راستہ چھوڑ دو، اسے ڈسٹرب نہیں کرو۔ پیغمبر دنیا کا سب سے پاک ترین انسان جب جانور کے مقابل میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ جانور کو ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، ہم وہاں سے چلیں گے، دوسرا راستہ۔ یہ پیغمبر کا رشتہ تھا جانور۔ امام حسن مجتبی اپنے باغ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک خادم امام کو سرو کر رہا تھا، کھانا نکال کر دے رہا تھا ٹفن میں سے، امام کھا رہے، کتا آ گیا۔
امام کے پاس بیٹھ گیا، ایک لقمہ کتے کو کھلایا، ایک لقمہ خود کھاتے تھے۔ بعض ہمارے جو نادان ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتا نجس کیسے معصوم تک پہنچ گیا؟ پاک امام تک اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے رجس کو دور رکھا، پھر کیسے کتا پہنچ گیا امام تک؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتا نجس ہے، رجس نہیں ہے۔ رجس اور الگ ہے، نجاست الگ ہے۔ کافر نجس ہے، اور جب تک یہ کافر نجس کافر امام کے پاس جا کر بات نہیں کرے گا ایمان نہیں لا سکتا۔ بعد میں مسلمان بنے گا امام سے بات کرنے کے بعد۔ غیبت رجس ہے، تہمت رجس ہے، قتل رجس ہے، جھوٹ رجس ہے، جتنے یہ سب گناہ جو انسانیت کو ختم کر دیتے ہیں یہ سارے کے سارے رجس ہیں۔ بری فکر، حسد، بغض، یہ سب امام کے پاس نہیں آ سکتے، جہالت نہیں آ سکتے، سب رجس ہیں۔ کتا، کافر، یہ سب رجس نہیں ہے، نجس ہے۔ رجس الگ ہے، نجاست الگ ہے۔ دیکھیں امام کس طریقے سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، ایک لقمہ کتے کو، ایک لقمہ خود کھاتے ہیں۔ غلام نے شو شو کرنے لگا کتے کو دیکھ کر، چلو ہٹو چلو ہٹو۔ امام نے کہا تم اپنا کھانا کھاؤ، یہ اپنا رزق کھا رہا ہے میرے پاس، تمہیں ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا کھاؤ، تمہارے رزق میں سے کمی نہیں ہے، میں میرے حصے میں سے دے رہا ہوں، یا اس کا حصہ کھا رہا ہے۔ یہ رابطہ، اسے کہتے ہیں رابطہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ایکٹیو ممبرز کو دیکھ کر فوراً جج نہیں کرو کہ یہ کیسا ہے۔ ایک آدمی داڑھی اچھی ہے، سفید کپڑے پہن رہا ہے، مسجدوں کو پابندی سے آ رہا ہے، فلاں جگہ جلوس میں پابندی سے ایکٹیو ہے، فلاں نوحہ پڑھ رہا ہے، وہاں گیا تو دعا پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، مسجد صاف کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا تنظروا الی ان یطول الرجل رکوعہ وسجودہ، کسی بھی آدمی کے لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے سجود دیکھ کر جج نہیں کرو کہ یہ اچھا ہے، بلکہ دیکھو وَلَكِنْ انظروا إِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ، دیکھو کہ زبان کا کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے جناب کہہ کر بات کریں، بیوی کے سامنے جا کر گالی دیں، تمہارے سامنے آ کر تمہیں امپریس کرنے کے لیے سارا کام کریں، لیکن جب گھر میں جائے تھوڑا بیوی اگر نمک کم کر دیں پورا پلیٹ اٹھا کر پھینک کر مارے بیوی کو۔ دیکھو فرق کتنا ہے۔ دیکھے فوراً جج نہیں کرو انسان کوئی اچھا انسان ہے، دیکھو کہ کہیں گھر کے اندر شمر تو نہیں ہے، بچے دیکھ کر کہیں کانپ نہ جائیں۔ باپ آ رہا ہے، جیسے ہی اس کے پیروں کی آواز سنی، بچے آواز دے رہے ہیں سلام علیکم، کیا ہے ہٹ، یہ کون سا اخلاق ہے؟ یہ محبت، عشق۔ جتنا تم اپنے فیملی کے ساتھ اچھے رہو گے اتنا امام زمانہ تم سے راضی ہوگا، جتنا تم اچھے رہو گے۔ دیکھو آپ آزماؤ اس بات کو۔ وہ خاندان ہرگز پولیوٹ نہیں ہوتے جو خاندان آپس میں اچھے ہوتے ہیں۔ دشمن نے کیا کیا؟ ان کو توڑا جائے۔ ٹارگٹ کس کو بنایا؟ خاندان، ذریہ، اولاد۔ کل میں نے کہا تھا تقریر میں، یہ جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے 84 لوگ تھے، یہ 84 لوگ نہیں تھے، یہ ذریہ تھی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَحَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ذُرِّيَّةً حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ذریت جو نوح نے حمل کیا یعنی کیری کیا تھا، کس میں؟ کشتی میں۔ بھائی 84 لوگ تھے، وہ 84 لوگ تھے۔ خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ 80 پر 4 مومنین، چند مومنین جسے نوح نے اپنی کشتی میں سوار کر کے رکھا تھا، لیکن اللہ نے کہا ذریہ کہتے ہیں نسل کو، اولادوں کو، قیامت تک کے لیے۔ ذریہ کافی اثر کرتی ہے۔ دشمن نے ہمارے اماموں میں سے 1/3 ذریت کو ختم کر دیا، 1/3۔ کسے؟ حضرت محسن کو شہید کر کے 1/3 ذریت ختم ہو گئی سعادت۔ اگر حضرت محسن ہوتے، امام حسن اور امام حسین کی طرح، حضرت محسن سے بھی آج نسل باقی رہتی، لیکن دشمن نے ختم کیا۔ اس کے باوجود بھی ذریت ہے،
کافی قرآن نے اس کے اوپر تاکید کی، یعنی فیملی کے اوپر، پاک فیملی، پاک خاندان، ورنہ خاندان اجڑ جاتے ہیں. شیطان یہی چاہتا ہے کہ خاندان اجڑ جائیں دونوں طرف سے. کہ پروردگار نے بلڈی ریلیشن جسے کہا جاتا ہے، خونی رشتہ دار کو اہمیت نہیں دیا کہاں پر بھی. کس کو اہمیت دیا؟ بے لحاظ میزان الہی جو فٹ ہوتا ہے اسے اہمیت دیا اللہ نے. کہا محسنون، ذریت میں سے محسنون اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں. وَالظَّالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، قرآن کہہ رہا ہے اس میں سے بعض ظالم بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں. ذریت حضرت نوح اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ آجا. نوح نے کہا کہ نہیں میں پہاڑ پر جا کر بس جاؤں گا. نوح نے کہا، بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر بس جاؤں. نوح نے کہا کہ آج پہاڑ بھی نہیں بچائے گا. ہاں، اس شوق میں نہ رہنا تو کہ میں فلاں جگہ چلے جاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا. نہیں، وہاں پر آئے گا، پانی آئے گا وہاں پر. حال بینہم الموج، ان کے درمیان ایک موج آئی، کمیونیکیشن ختم ہو گیا. نبی کا امت سے کمیونیکیشن ختم ہو گیا. عذاب جب آتا ہے تو کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے. اس کے خدا نے کیا کہا جب نوح نے کہا کہ خدا میرا بیٹا تھا؟ خدا نے کہا بیٹا تھا، اہل نہیں تھا. لیسا من اہلک، تیرا اہل نہیں تھا نوح، تم اپنا راستہ دیکھو. بیٹا ہونا بڑی بات نہیں ہے، اہل. بہت ساری اولاد ہوتی ہے بدتمیز ہوتی ہے، نیک ماں باپ ہوتے ہیں لیکن بروں میں رہتا ہے وہ بیٹا، شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ گندی جگہوں پر جاتا ہے، سب چیز. کیا اس کا مطلب وہ بیٹا رہتا ہے؟ بیٹا جسم کے لحاظ سے ہوتا ہے انسان، لیکن روح کے لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے. سب سے بڑا رشتہ ہونا ہے، رشتہ جوڑنا ہے. حضرت ابراہیم کا امتحان ختم ہوا. کیا ختم ہوا؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، ختم ہو گئے. فَأَتَمَّهُ، جب کامیاب ہو گئے، ختم ہو گیا. قال، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے کہا کیا میری ذریت میں بھی آئے گی؟ خدا نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالم کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا. اسی کے اوپر محسنون ظالم لنفسہ، محسن نیک لوگوں تک پہنچتا ہے کوئی بھی چیز، یعنی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا یہ عہدہ ذریت. تو کیا کیا دجال نے دیکھا، دجال کے اب اصل یہاں پر لیکن کم ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اصل چیز یہاں پر ہے. کون سی چیز آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو امام سے دور کر سکتے ہیں؟ کون سی چیز؟ خراب خاندان. خاندان جتنا پاک رہے گا وہ امام کے نزدیک رہے گا. تربیت سرباز ولی معصوم غلط خاندانوں میں نہیں ہو سکتی. وہ گھر میں جو گانے چلتے ہیں، وہ گھر میں جو فلمز چلتے ہیں، یعنی غیر اخلاقی فلمز چلتے ہیں، وہ گھر میں جو غیر اخلاقی باتیں چلتی ہیں، وہ گھر کا فرد امام کے سربازی میں نہیں آ سکتا. تو دیکھا کہ ان کو پلیوٹ کیا جائے، کیا چیزیں لگائی جائے وہاں پر؟ دو چیزیں ڈالی جائیں اس قوم کے اندر. ایک لقمہ حرام، یعنی حرام لقمہ، ناجائز طریقے سے کھا جانا، جھوٹ کہہ کر بیاپار کرنا، دھوکہ دینا بزنس میں، غلط گواہی دے کر پیسے لانا، یہ سب ایک لقمہ حرام. لقمہ حرام کافی اثر کرتا ہے. لقمہ حرام امام سے دور کر دیتا ہے. جب حضرت زینب سے آخری خداحافظی کے لیے امام آئے تھے، حضرت زینب نے کہا کہ بھیا ان لوگوں کو سمجھائیں، آپ ایک بار تقریر کریں جا کر، آپ انہیں بتائیں انہیں. امام نے فرمایا ہر چیز کہہ دیا، میں ہر چیز کہہ دیا. ان کے اندر اتنا حرام بھر چکا ہے کہ میری بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی یہ اثر کرتا ہے عزیزوں. حرام لقمہ. دوسرا حرام نطفہ، ناجائز تعلقات. یعنی آج کل ہوتا ہے جب منگنی ہو جاتی ہے، ٹرینڈ ہو چکا ہے یہ، فینسی بن جاتی ہے یا منگنی ہو جاتی ہے
اب اس کے ساتھ پھرے گا، اس کے ساتھ جائے گا، ڈیٹ پر جائے گا، فلاں جگہ، یہ کافی اثر کرتا ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو ہمارے پاس کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، منگنی کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے۔ منگنی یعنی جا کر لڑکی کے باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگنا، اسے کہتے ہیں منگنی۔ یہ نہیں کہ آپ پیسہ خرچو، ریسیپشن کرو، بڑے اس میں فنگر انگوٹھی پہنایا جائے، پھر وہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، یہ سب حرام ہے۔ یہ ہمارے پاس نکاح ہے، عقد ہے، عقد ہے۔ آج کل بے ایمان لڑکے جو ہوتے ہیں، جو جوان بے ایمان لڑکے، یہ لوگ عقد پڑھواتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ریسیپشن لمبا ٹائم لگے گا، اور آج کل موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول سے خارج ہیں آپ، چیٹنگ تو چلے گی، آپ ایک عقد پڑھوا لیتے ہیں جا کر، مولانا سے کہتے ہیں کہ صیغہ محرمیت پڑھ دیا جائے، بابا کی اجازت سے لڑکی کے پڑھ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے شہروں میں ہی ہے، بے ایمان لڑکے کرتے ہیں۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ عیب سمجھتے ہیں، اگر ان کی لڑکی اور ہونے والا داماد اگر ایک ساتھ بائک میں جائے، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر سنت رسول پر عمل کیا جائے تو یہ آج عیب ہے، دنیا والوں کے نگاہ میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس کو ختم کر، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہدف ریلیجیس فیملیز کو نابود کر دینا، نابود کر دینا۔ عزیزو دیکھیں، آپ تربیت وہاں پر ہوگی جہاں پر دین کے ویلیوز ہوں گے، دین کے ویلیوز ہوں گے۔ جس گھر کے اندر ٹائم کنٹرول نہیں ہے، وہ سیٹ نہیں کر سکتا اپنا ایمان۔ ٹائم کنٹرول، کب باہر جانا ہے، کتنے بجے گھر کے اندر آ جانا ہے، ٹائم کنٹرول ہونا چاہیے۔ لڑکا لڑکی رات کے 11 بجے آتے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ سب پرواہ نہیں ہے، تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ مانیٹر کرنا ہے، ٹائم کنٹرول کرنا ہے، یعنی 9 بجے سے پہلے گھر میں رہنا ہے، لڑکا بھی رہنا ہے، لڑکی بھی رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ وقت بتانا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ وقت بتانا ہے۔ وہ لوگ جسے اپنے چھوڑ دیتے ہیں اسے پرایا اٹھا لیتے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں یہ بات نہج البلاغہ میں، من ضیعہ الاقارب اوتی لہ الابد، جسے اپنے چھوڑ دیتے ہیں اسے پرایا اٹھا لیتے ہیں۔ اگر لڑکا باہر جائے گا تو وہ کیف اور مال، کافی شاپ اور مال کی میراث بن جائے گی، مال کی میراث بن جائے گی، کافی شاپ کی میراث بن جائے گی۔ آج کا ٹرینڈ فون ہوتا ہے، بات کرنی ہے، بھائی فلاں کافی شاپ میں آ جائیں، آپ فلاں مال میں ملیں، فلاں جگہ ملیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئیے فلاں مسجد میں نماز ظہر کے بعد ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ ختم ہو گیا یہ طریقہ، ختم ہو گیا۔ دشمن نے ویکنس دیکھا، حجاب کے خلاف شروع کر دیا نہضت، حجاب کے خلاف۔ اب سارے مسلمان لگے ہوئے اسی میں، جیسے وہ گرم ہو رہا تھا فلم نکل گئی، دا کشمیر فائلز۔ اب یہ گرم ہوگا، کوئی تیسری چیز نکلے گی، یعنی دشمن اسی میں مشوش کر دے گا۔ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ 3 چیزیں آخر الزمان میں دجال کامیاب ہو جائے گا، 3 چیزوں میں آخر الزمان میں 3 چیز کرنے میں دجال کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی چیز کثرت طلاق، طلاق اضافہ ہو جائے گا، یعنی میاں بیوی جب جھگڑا کریں گے، تھرڈ پارٹی کا کام ہے کہ ملانا، نہیں ملائیں گے، لوگ نہیں ملائیں گے، آسانی سے جدا ہو جائیں گے، آسانی سے جدا ہو جائیں گے۔ کثرت بڑھیں گی طلاق کی۔ آج دیکھیں کتنا طلاق ہے، آج زیادہ تر طلاق کے جو بنیادیں جو خراب ہوتی ہیں وہ گھر کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے، ساس کا انٹرفیئرنس، ساس چاہے لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو، ان کا انٹرفیئرنس، ننن باورچ کے جھگڑے، ننن کے جھگڑے، یہ جتنے ہیں، یہ سب ساری کی ساری چیزیں فیملی میٹرز کو برباد۔ طلاق، عورت گئی اپنے گھر، یہ اپنے جگہ، بیچ میں اولاد برباد، بیچ میں فلاں برباد، خاندان برباد۔ کثرت طلاق۔ شیطان نے وعدہ کیا، دجال کے سسٹم نے کہا کہ ہم لائیں گے، لایا، اور آج طلاق اتفاق سے عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ماں باپ کہتے ہیں ہاں نہیں بنی لڑکے لڑکی میں، جدا ہو گئے، سیپریٹ ہو گئے، بڑے انگریز ہیں، سیپریٹ ہو گئے، وہ جمی نہیں، وہ بہو صحیح نہیں تھی، داماد صحیح نہیں تھا۔ بھائی پرابلم کیا تھی آپ کے داماد اور بہو میں؟ یہ کہیں ڈیٹ پر ہی نہیں لے کے جاتے تھے؟
یہ مال نہیں لے کے جاتے تھے، یہ سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں۔ یہ اپنی زوجہ کو تھیٹر نہیں لے کر گئے، وہ کہتی رہ گئی، گڑ گڑاتی رہ گئی، چلو نئی فلم نکلی ہے دیکھنے کے لیے، چل لے کر نہیں گئے، تو ظاہر بات ہے جب بیوی کا حق نہیں دیں گے تو طلاق ہوگا۔ یعنی تھیٹر نہیں لے کر جانا ہے، یہ حق کو ڈینائی۔ کتنا چیپ مائنڈ کر دیا ہے دنیا نے انسان کا، ورنہ پرانے زمانے میں اتنی محبتیں ہوتی تھی، جھگڑے کے باوجود محبت زیادہ ہوتی تھی، تھیٹروں کی باتیں نہیں ہوتی تھی، ایمان کی باتیں ہوتی تھیں مرد و زوجہ میں۔ لیکن آج جیسا فاسٹ فوڈ ملتا ہے، جیسا ہر چیز آج ریڈی میڈ آتی ہے، ویسے آج شادی بھی ریڈی میڈ ہے۔ انٹرنیٹ پر ڈھونڈ لو، فیملی میچ ڈھونڈ لو، اس کے شادی کر لو، پسند نہ آئے تو بعد میں طلاق دے دو، چھوڑ دو، وہ اپنی جگہ دیکھیں، وہ اپنی جگہ دیکھیں۔ دشمن نے جو ریکمینڈ کیا وہ یہ تھا کہ وائٹ میرجز یعنی سمجھتے ہیں آپ، لیونگ ریلیشن شپ، لڑکا اور لڑکی آج کے زمانے میں باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، بھوپال سے نکل کر بامبے جاتے ہیں، بامبے والے نکل کر چنئی آتے ہیں، وہاں والے جاتے ہیں دلی، جاتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، کافی مہنگا ہے رہنے کے لیے، ہاسٹل نہیں ہے، ایک کمرہ لے لیتے ہیں، گھر چھوٹا سا ہال کچن بیڈ روم لے لیتے ہیں، وہاں پر ایک نامحرم آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بھی لے لو اس گھر کے اندر، شیئر کر لیں گے ہم پیسہ، اندر رہتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ، وائٹ میرجز، جس کی بنا پر ایک امت برباد ہو گئی۔ ان کے درمیان وہی تعلقات ہیں جو ایک شوہر اور زوجہ کے تعلقات ہیں۔ ظاہر بات ہے طلاق ہوگا، ظاہر بات ہے پولیوٹ ہوگا انسان، جس رحم کے اندر خدا نخواستہ ناجائز نطفہ آ جائے وہ ختم ہو جائے گا، وہ انسان زندگی برباد ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو زیادہ ہوگا وہ کثرت العقوق، عقوق یعنی آنکھ کے والدین، کثرت العقوق دونوں طرف ہے، ایک والدین کا آنکھ شدہ، ایک اولاد کا آنکھ شدہ والد۔ یہ مت سمجھیں کہ صرف ماں باپ آنکھ کرتے ہیں بیٹے کو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے بھی آنکھ کرتے ہیں ماں باپ، زبردستی کا ایسے کام دینا، پریشان کرنا، ان کے ساتھ جھگڑے کرنا، ان کے ساتھ زبردستی کا، نہیں کبھی ماں باپ بھی آنکھ ہو جاتے ہیں، اولاد دور بھاگتی ہے ماں باپ سے، خداوند متعال اسے آنکھ کے گزینے میں لاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور آخری جو زیادہ ہوگا آخر الزمان میں، جس میں دجال کامیاب ہوگا، وہ قطع رحم۔ ایک ہے صلہ رحم، قطع رحم یعنی ختم ہو جائے گا رشتے، بالکل رشتے نہیں، کسی سے دوستی نہیں، رشتہ دار نہیں، کسی کے وقت میں کام نہیں آئیں گے لوگ، کسی کے ساتھ جا کر نہیں بیٹھیں گے، چچا کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پھوپھی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے، یعنی یہ سب جب رشتے ختم ہو جائیں گے، فیملیز کا زوال دیکھیں گے آپ، زوال۔ اسی لیے کل کے حدیث میں نے کہا تھا کہ تذل بها الاقوام، ایک دو لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، فیملیز گمراہ ہوں گے، قومیں گمراہ ہوں گی۔ اس کے لیے بہترین چارہ کار کیا ہے آج کے دور میں؟ آج کے دور میں بہترین چارہ کار تعلیمات اسلام۔ جتنا آپ اہل بیت کے تعلیم کے نزدیک ہوگے، قرآن کے نزدیک ہوگے، شیطان کا زور آپ پر کم ہوگا، کم ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جاؤ تفسیر حفظ کرنا شروع کر دو، رشتہ مضبوط کرو اللہ سے، بات کرو اللہ سے بیٹھ کر، نماز سے ہٹ کر، جیسا میں نے کہا امام زمانہ سے بات کرو، اللہ سے بات کرو، کہو خدا تیرا بندہ ہوں، گناہ ہو گیا میرے ہاتھ سے، اس کا راستہ ہے توبے کا، توبہ کرو، نزدیک کرو اللہ کو، کیونکہ خدا مر چکا ہوگا۔ میں نے کہا تھا، کل کہا تھا یا پتہ نہیں کہیں اور جگہ کہا تھا، پھر بھی میں ایک بار یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو۔ ایک جرمن فلاسفر نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے کہ خدا کا قتل، خدا کا قتل۔ کل میں نے کہا تھا یہاں پر یہ بات، خدا کا قتل یعنی اللہ کا قتل۔ چاقو لے کر آیا شخص نے، کہا کہ دیکھو، سب کو جمع کیا، دیکھو میں نے اللہ کو قتل کر دیا، میری جنگ بھی اللہ کے ساتھ، اللہ قتل ہو گیا، اب تم جو چاہے کرو، شراب پیو، زنا کرو، غلط کام کرو، جھوٹ بولو، کوئی پوچھنے والا نہیں تم سے۔ لوگ خوش ہو گئے۔ ایسی بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں
دوسرے مذاہب کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ حضرت یونس، حضرت یعقوب اور اللہ کے درمیان کشتی ہوئی، یعقوب نے اللہ کو پٹک دیا زمین پر، گڑا گیا ہے یہ سب چیزوں کو۔ اب بہت ساری جگہوں پر اس طریقے کی باتیں لائی گئی تاکہ لوگوں کا ایمان اللہ پر سے ختم کر دیا جائے، خدا کو مائنس کر دیا جائے۔ زندگی مائنس خدا، زندگی پلس خدا ہونا چاہیے، زندگی مائنس خدا۔ جب زندگی مائنس خدا ہو جاتی ہے تو دشمن سوار ہو جاتا ہے، دشمن حملے کرنے لگتا ہے۔ بس آپ کی زحمت کو میں نے ختم کیا۔ جب اہل البیت کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اس وقت یزید کی ہمت تھی کربلا میں بلانے کے لیے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ سب ہوتے، دشمن ہرگز ترچھی نگاہ سے بھی نہ دیکھتا، تنہا چھوڑ دیا تھا۔ غریب حسین، بےکس حسین، تنہا حسین، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب بھی حسین ابن علی نصرت کو بلاتے تھے لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے، کہ کوئی کہتا تھا کہ میں آپ کو گھوڑا دیتا ہوں، ہے نا، کربلا کے راستے میں امام نے کسی کو جا کر بلایا، آؤ میری نصرت کرو، اس پیچھے ہٹ گیا، کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا، یہ تلوار دیتا ہوں اور یہ گھوڑا دیتا ہوں۔ گھوڑے کی خصوصیت یہ ہے، اگر آپ کسی کا پیچھا کرنا چاہیں اس گھوڑے سے تو فوراً اسے پا سکتے ہو، اور اگر آپ فرار ہونا چاہیں کوئی گھوڑا اس گھوڑے کے مقابل میں نہیں آ سکتا، اتنا تیز آپ کو لے کر نکلے گا۔ امام فرماتے ہیں اگر فراری ہونا تھا تو میں کربلا کیوں آتا۔ دوستوں سے کہا آؤ میری مدد کرو۔ ایک دوست جو یمن کی طرف جا رہا تھا امام سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں اس قافلے کو چھوڑ کر آتا ہوں، میں اس قافلے کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ جیسے قافلے کو چھوڑ کر آیا، کربلا میں پہنچا، 11 محرم ہو چکی تھی، نصرت نہیں کر سکا امام کی، امام تنہا رہ گیا۔ بعد میں امام زین العابدین نے اس سے پوچھا کہ اس وقت امام نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جب کہا تھا کہ میں چھوڑ کر آتا ہوں، امام نے کہا جلد آ جاؤ، یعنی تم نے اس بات کو نہیں سمجھا؟ اس نے کہا کہ نہیں سمجھا یا اپنا رسول اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ جلد آ جاؤ کہنا یہ جلد نہیں ہے، یہ امام کہہ رہا ہے تیرا مت جاؤ چھوڑ کر مجھے، میں تنہا ہوں۔ امام جلدی تنہا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیتے امام کو، امام تنہا ہو جاتا ہے، اور ہماری کرتوتوں کے سارے پتھر امام اپنے اوپر لیتا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا تھا، بڑا دعویٰ تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو امام کی نصرت کرتا، اگر کربلا میں ہوتا تو امام کے ساتھ ہوتا۔ امام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، خواب میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا پہرا دے۔ جیسے ہی نماز کا تمیم مڑ کر دیکھا تو حسین ابن علی کے سارے بدن پر تیر پیروں سے۔ بہت مشکل ہے امام کی حفاظت۔ کون آیا مدد کرنے کے لیے؟ خاندان والے تھے، اس میں سے ایک ناصر تھا جو عجیب و غریب تھا، جس کا بدن بہت چھوٹا تھا، شیرخوار تھا، وہ علی اصغر تھا۔ اتفاق سے تینوں باپ بیٹے حسین ابن علی، علی ابن الحسین، علی الاکبر اور علی اصغر، تینوں کا قاتل ایک دشمن تھا اور تینوں کو ایک ہی اسلحہ استعمال کیا۔ حسین کے سینے پر لگا 3 پھل والا تیر، علی اصغر کے سینے پر لگا 3 پھل والا تیر، ننھے علی اصغر کے گلے پر لگا 3 پھل والا تیر۔
کوئی ناصر نہیں تھا حسین ابن علی کے لیے، حلبن کی صدا تھی۔ لوگ اپنے اسلحے ٹکرا رہے تھے، آواز دے رہے تھے، حسین تنہا تھا، غریب تھا۔ زینب کے پاس پہنچے خیمے میں، زینب میرے علی اصغر کو لاؤ، مجھے علی اصغر کو لے کر جانا ہے میدان۔ حضرت زینب اٹھی، علی اصغر کو لے کر آئی۔ بیویاں بھی آنا چاہ رہی تھی لیکن روک دیا گیا، یا مجھے نہیں معلوم بیویاں آئی یا نہیں آئی۔ علی اصغر کو لے کر امام حسین بازو کے خیمے میں گئے۔ زینب بھی اندر داخل ہو گئی، پردہ گرا دیا۔ اب حسین حسین نہیں، اب علی اصغر کا باپ ہے۔ اپنی آغوش میں لے کر کبھی پیشانی پر چومتے، کبھی ہونٹوں پر چومتے، کبھی گالوں پر چومتے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر روتے ہیں، ہائے میرا بچہ۔ کتنی محبت تھی مولا، باہر پیار کرنے کیوں شرما رہے تھے آپ؟ اللہ امام تھا، صبر تھا، لیکن اس کمرے کے اندر، اس خیمے کے اندر علی اصغر پہ ساری محبتیں آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بڑا ناصر حسین۔ میدان میں لے کر گئے۔ آپ تو جانتے ہیں کتنی پیاس تھی، خدا کی قسم مائیں بیٹھی بھی یہاں پر جن کے گودوں میں بچے بھی ہوں گے۔ اے مائیں، باپ تو نہیں جانتے، مائیں تم سوچو کہ 6 مہینے کا اگر بچہ ہے تو کتنا پانی پیتا ہے۔ مائیں بڑے پیار سے انگوٹھے انگلیوں کو پانی میں ڈباتی ہیں، اس کے ہونٹوں پر لگا دیتی ہیں۔ اتنا بڑا دریائے فرات جہاں پر کہا گیا کہ یہ دریائے فرات جہاں پر کتا اور سور پانی پی رہے تھے، حسین کا یہ کم سن بچہ تلزہ سے کہا گیا جب مچھلی پانی میں رہتی ہے تو حیات میں رہتی ہے، جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں زیادہ اچھلتی ہے واپس پانی میں جانے کے لیے، لیکن جب اس کی اندر سے طاقت ختم ہونے لگتی ہے مچھلی دم پٹکتی ہے، اور جب وہ بھی طاقت ختم ہوتی ہے آخری مرحلے پر آتی ہے، کبھی اپنا منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ علی اصغر کا عالم یہی تھا، کبھی ہونٹ کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، کبھی ہونٹ کھلتے تھے۔ ہائے باپ کا دل تڑپ گیا ہوگا، اسی اسنا میں تیر لگا۔ راوی کہتا ہے اتنا تیز تیر تھا، اگر حسین کا بازو نہ ہوتا علی اصغر وہاں جاتا جہاں پر یہ تیر جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سارے محرومین کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست کافی لمبی فہرست ہے۔ مولانا سمر عباس، سید فضل عباس جعفری ابن وارث حسین، شیخر علی ابن ولایت علی، ولیاد علی، نصرت فاطمہ بنت مظہر حسین، سیدہ کنیز بانو بنت طفیل عباس، سید اعجاز حسین ابن امید علی، جعفر علی ابن مبارک علی، بیگم بی بنت یوسف علی، اختر علی ابن ولیاد علی، نورگن بی بنت ارشد علی، منظوری بیگم بنت ذوالفقار علی، لال خان ابن عدیف خان، منصور علی ابن گلاب علی، فاطمہ بی بنت گلاب علی، رانی بی بنت سکندر علی، کشور بنت دلشاد علی، فیاض علی ابن مبارک علی، سید علی ابن سید فیروز حسین، صغرا بنت گوہر علی، نگرائن بنت گوہر علی، نسیم بنت ناصر علی، شوکت علی ابن گوہر علی، سلمان بنت
نادر حسین، فضل ابن غلام علی، ملکہ بنت شمشیرو، گل بنت غلام علی، گلابی بنت غلام علی، احمد شاہ ابن غلام محمد، زیتون بی غلام علی، فتح علی بنت سکندر علی، مریم بنت سکندر علی، نزدار علی بنت ہمت علی، سلبو بنت حیدر علی، سلیمان بنت ارشد علی، فیروزی بنت ارشاد علی، زرینہ بی بنت اسپندیار علی، اصف بنت عزت علی، عزت علی ابن ولید علی، ابرار علی ابن سرور علی، سرور علی ابن مغدر علی، کنیزہ بنت ماشاء اللہ، نوشیر بنت نواب، نرگس بنت خانی، عبدالحسن ابن ممتاز، تمام وہ علماء جو مرے ہیں، بالخصوص جو دو مراجع تقلید آیت اللہ صافی گل پیگانی اور آیت اللہ علوی گورگانی، شہداء مدافعان حرم، حزب اللہ کے شہداء، ایران کے شہداء، شہید قاسم سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس، شہید فخری زادے، دیگر شہداء، پاکستان میں پشاور کی مسجد میں شہید ہونے والے شہداء اور تمام شہداء، سب کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ حمد اور فاتحہ